اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ معارج کی چند آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للكافرین لیس له دافع، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہاں آپ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ایک دن ہے وہ ہمارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو آج آپ دیکھیں جو ہم کبھی جیسے کچھ مسلمان جو بڑے گناہ بھی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی خیر ہے کچھ عرصے کا ہم عذاب سہ لیں گے لیکن پھر آخر کا جائیں گے تو جنت میں ہی نا، حالانکہ وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی ایک انگلی کو ذرا سی دیر کے لیے بھی آگ پہ نہیں رکھ سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہاں کا تو وہ ایک دن بھی کوئی اگر جہنم کے عذاب میں چلا گیا تو وہ دن بھی 50,000 سال کا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے رسول اللہ کی دعوت کا، کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، یعنی سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، اور آسمان جو اب اس وقت ہمیں بالکل ایک جیسا وائٹ سا اور بلو سا نظر آتا ہے، اس دن وہ بار بار رنگ چینج کر رہا ہوگا اور پہاڑ اکھڑ کر ادھر سے ادھر ہوا میں پھر رہے ہوں گے۔ یہ والی بات سورہ قاریہ میں بھی آئی ہے نا کہ اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی رون کی طرح ہو جائیں گے۔ اگلی آیت بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی بار بار سوچنے والی ہے، اور ہم اس آیت کو یاد بھی رکھیں۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یعنی آج آپ دیکھیں جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جن کی خاطر کے لوگ جرائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اچھا بج رہا ہوتا ہے میرا بہت بہترین دوست ہے، ہر جگہ میرے کام آتا ہے، لیکن قیامت کا جو ہنگامہ ہوگا، جو وہاں کی سزا ہوگی، اس کے ڈر سے انسان اپنے انتہائی قریب ترین رشتہ داروں تک کو بھول جائے گا۔ كلا إنها لظى، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی نزاعة للشوى، جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ یعنی یہاں دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری کا مطلب کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اگنور کرنا۔ آپ دیکھیں اگنور کرنے میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اس قرآن کو کھول کر پڑھیں ہی نہیں، سمجھنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہو، ہم دنیا کی تمام تر کتابیں بڑے ذوق و شوق سے بڑے ٹائم لگا لگا کر ہم پڑھ رہے ہوں، لیکن اس قرآن کو ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اور دوسری ایسے شخص کی کوالٹی کہ وہ شخص مال جمع کرتا ہے۔ ان الانسان خلق هلوعا، انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے،
اب انسان کی ایک ایموشنز کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ انسان تھوڑا پیدا کیا گیا ہے. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. دنیا دار انسان ہوتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے مزے سے زندگی چل رہی تھی، خوشحالی میں ہر طرح سے صحت ملی ہوئی ہے، ہیلتھ ملی ہوئی ہے، ٹائم ملا ہوا ہے، تو مزے مزے سے چل رہے ہیں، دنیا میں بزی ہیں، پکنک پارٹیاں ہو رہی ہیں، موویاں دیکھی جا رہی ہیں. لیکن کہیں ذرا مصیبت آئی تو شخص گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یعنی اس وقت جب اس کے پاس سب کچھ خوشحالی ہوتی ہے تو وہ اپنے مالوں میں سے صدقہ نہیں نکال رہا ہوتا، اس وقت سب کچھ انسان بس اپنے ہی اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کی بتائی جا رہی ہے کریکٹرسٹکس جو کہ دنیا دار انسان ہے. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ دوسرے قسم کے لوگوں کی کریکٹرسٹکس بتا رہا ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ آیت نمبر 23 سے ان لوگوں کی کریکٹرسٹکس شروع ہوتی ہیں. الذين هم على صلاتهم دائمون. مگر وہ لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایموشنلی جو یہ کبھی کچھ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. ہمیشہ پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو کسی قسم کی بھی کوئی سستی یا آرام طلبی یا مصروفیت اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتی. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے. اچھا، بعض اسکالر نے کہا کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ خود انہوں نے بھی اپنے مال میں سائل و محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے جسے وہ ان کا حق ادا سمجھ کر کرتے ہیں. اب سائل سے مراد وہ پیشہ ور بھیک مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حاجت مند شخص ہے جو کسی سے مدد مانگے، اور محروم سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں. یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کے بزنس میں گڑبڑ ہو گئی تو وہ غریب ہو جائے یا روزی کمانے کے شخص قابل نہ ہو. تو ایک خدا پرست انسان کی دوسری کوالٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے مالوں میں ایک حق ہوتا ہے جو کہ وہ ان کا حق سمجھ کر نکال رہے ہوتے ہیں. تیسری یہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین. روز جزا کو برحق مانتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون. کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جن سے بے خوف ہو. والذین هم لفروجهم حافظون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اچھا، شرمگاہوں سے مراد زنا سے پرہیز بھی ہے اور اریانی سے بھی پرہیز یہاں پہ مراد ہے کہ اگر عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جو کہ سطر کے مطابق نہیں ہے یا کوئی اریانی یا جو ہم دیکھتے ہی ہیں اس طرح کی چیزیں اگر پھیلائی جا رہی ہیں ایسا کی فلمیں یہ سب چیزیں تو وہ سب اس میں آ جاتی ہیں نا. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون. جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح اور سیدھی سچی گواہی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ پیسہ مل گیا تو گواہی کو اپنی چینج کر دیا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. یعنی یہ 4-5 کوالٹیز بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ جنت کے باغوں میں رہیں گے. صدق اللہ العظیم.